اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی ٹیچر سیدہ شمائلہ ارباب رضوی آپ سے مخاطب۔ ہم گفتگو کر رہے تھے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے، گزشتہ سے وابستہ ہوتے چلیں گے۔ اب بات کرنے کا جو ہمارا عنوان ہے آج کا، وہ ہے زکوٰۃ کی فرضیت۔ زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے چند شرائط شرطیں ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ مسلمان ہونا، کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں، بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں، عاقل ہونا، بہرے مجنون پر زکوٰۃ فرض نہیں، یعنی جو پاگل ہو، ٹھیک ہے۔ جبکہ اسی حال میں اس کا سال پورا گزر جائے اور کبھی کبھی اسے افاقہ ہو جاتا ہے تو پھر تو فرض ہے، یعنی سال کے بیچ میں کبھی وہ صحیح ہو جاتا ہے، کبھی وہ پاگل رہتا ہے، اس میں یہ شرط بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے اگر اس کے مالک نے تجارت کی اجازت دے دی ہو۔ پھر اس کے بعد ہے مال بے قدر نصاب اس کی ملک یعنی ملکیت میں ہونا، اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ پورے طور پر اس کا مالک ہونا، یعنی اس پر قبضہ بھی ہو اس کا۔ نصاب کا دین قرض سے فارغ یعنی بچا ہوا ہو۔ نصاب کا جو حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔ مال کا نامی ہونا، یعنی بڑھنے والا، خواہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ نصاب پر 1 سال کامل کا گزر جانا، یعنی ایک پورا سال گزر جانا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس آیت کریمہ میں زکوٰۃ کی فرضیت کا ثبوت مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا اہتمام فرمایا اور لوگوں کو زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام نے بھی بہت اہتمام فرمایا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح سے بہت بڑے اٹھنے والے فتنے کا سدباب ہو گیا۔ زکوٰۃ تو اسلام نے غربا کی مدد اور اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے امر پر جو امیر انسان ہے اس پہ فرض کیے، اور یہ غربت کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ خیال رہے کہ اگر سارے امیر لوگ زکوٰۃ دیں تو غربت ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی ہے۔ اسلام کے ذریعہ اصول سے ہر مسلمان اور غیر مسلم فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا وجوب دین اسلام کی ضروریات میں سے ایک ہے اور اس کا انکار کفر اور ارتداد کا موجب ہے۔ چونکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اس بنا پر اس کی ادائیگی میں نیت قصد قربت شرط ہے۔ قرآن کی مختلف آیات من جملہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156، سورہ نمل کی آیت نمبر 3، سورہ لقمان کی آیت نمبر 4، سورہ فصل کی آیت نمبر 4، جو کہ سب کے سب مکی صورتیں ہیں، سے ظاہر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ پیغمبر اکرم کی مکی زندگی میں واجب ہوئی تھی، لیکن جب پیغمبر اکرم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اسلامی حکومت کی بنیادیں مستحکم ہوئی تو خدا کی طرف سے لوگوں سے باقاعدہ طور پر زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم آ گیا، یعنی نہ کہ خود لوگ اپنی ثوابدید پر خرچ کریں، یعنی کیا ہے ترجمہ؟ اے رسول لوگوں کے مال سے صدقہ زکوٰۃ لیں۔ اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ مشہور ہے کہ یہ آیت ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ آگے ہم ابھی تفصیل سے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ وجوب زکوٰۃ سے مستثنیٰ چیزیں، یعنی جن چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مستثنیٰ یعنی معافی ہے۔ جس چیز کی طرف زندگی بسر کرنے میں آدمی کو ضرورت ہے، اسے حاجت اصلیہ کہتے ہیں۔ غور سے سمجھیے گا اس بات کو۔ اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جیسے رہنے کا مکان، جاڑے یعنی سردیوں کے اور گرمیوں میں پہننے کے کپڑے، خانہ داری کا سامان، سواری کے جانور، پیشہ وروں کے اوزار، اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں، کھانے کے لیے غلہ جو کھانے کی حد تک ہو، یعنی ذخیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے، گودام کے گودام نہ بھرے ہوں۔ رد المحتار یوں ہی حاجت اصلیہ میں خرچ کرنے کے لیے روپے پیسے ہیں۔ آپ کو حاجت الاصلیہ اب سمجھ آ گیا ہوگا یقیناً، جب پہلے میں پڑھ رہی تھی تو آپ کو یقیناً یہ بات سمجھ نہ آئی ہوگی۔
پھر اس کے بعد ہے سابقہ امتوں میں کیا تھا؟ دین اسلام کے علاوہ گزشتہ امتوں میں بھی زکوٰۃ کا حکم تھا، لہٰذا زکوٰۃ اور نماز کو تمام آسمانی اور الہی ادیان کے مشترکہ اعمال اور عبادت میں شمار کیا جاتے ہیں، جن پہ قرآن کی بہت ساری آیات دلالت کرتی ہیں۔ آیات اور احادیث میں تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کا حکم دوسری امتوں کی طرح صرف ایک اخلاقی سفارش اور وصیت کے طور پر نہیں، بلکہ اسلام میں زکوٰۃ ایک اہم الہی فریضے کی حیثیت رکھتی ہے، یہاں تک کہ زکوٰۃ کو اہمیت نہ دینے والے پر فسق اور اس کے وجوب کے منکر پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے، وجوب یعنی واجب ہونے پہ، ٹھیک ہے۔ پھر اب ہے اس میں جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم نے جب پچھلے جو ہمارا درس تھا ہم نے اس میں اس پہ ڈسکشن بھی کی تھی، اور میں نے آپ کو ایک فارمولہ بھی دیا تھا یاد کرنے کا، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے: گیہوں، جو، کھجور، کشمش، سونا، چاندی، اونٹ، گائے، بھیڑ، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے؟ بعض حضرات سرمایہ کو بھی درجہ بالا موارد کے ساتھ ملحق کرتے ہیں، جبکہ شیعہ علماء کا اتفاق ہے کہ سرمایہ پر زکوٰۃ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ جو شخص مذکورہ بالا اشیاء میں سے کسی چیز کا مالک ہو اور بقیہ شرائط بھی پائی جاتی ہوں تو اس شخص پر واجب ہے کہ اس چیز کا ایک معین مقدار جیسے شریعت نے معین کی ہے کو بعنوان زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیت شرط ہے، چونکہ زکوٰۃ ایک واجب عمل ہے اور ہر واجب عمل کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس عمل کو قصد قربت اور خدا کے حکم کی تعمیل کی نیت سے انجام دینا ضروری ہے۔ یعنی اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتی چلوں، جس وقت آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں کیونکہ یہ واجب عمل ہے، تو یہ بھی ایک واجب عمل ہے تو اس میں نیت لازم ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ کے وجوب اور اس کے نصاب کے حوالے سے مجتہدین نے مختلف احکام بیان فرمائے، جن کی تفصیل کے لیے توضیح المسائل کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ البتہ اس حوالے سے مشہور فقہا کا نظریہ کچھ یوں ہے۔ اب غلات میں جو زکوٰۃ کی شرائط ہیں وہ ہیں، اب غور کریے گا، یہ چیزیں تھوڑی سی غور طلب ہیں، سمجھنے والی ہیں۔ کیا ہے؟ غلات گیہوں، جو، کھجور اور کشمش پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 2 بنیادی شرائط کا ہونا ضروری ہے: شخصی کھیتی باڑی کا مالک ہو، جو وہ شخص ہے وہ اس کھیتی باڑی کا اس جگہ کا مالک ہو، ایک بات۔ دوسرا کیا ہے؟ محصول حد نصاب تک پہنچ جائے، جو تقریباً جو ہے آپ کا 847 کلو گرام ہے۔ کہتا 847 کلو گرام اگر آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں اور وہاں کام کر کے آپ اتنا گیہوں یا جو یا کشمش یا کھجور جمع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور غلات میں آبپاشی کے مختلف ہونے سے ان پر زکوٰۃ کی مقدار بھی مختلف ہوتی ہے، یعنی اگر آبپاشی بارش، نہر یا زمین کی تری کے ذریعے ہوتی ہے تو اس صورت میں محصول کا 10واں حصہ زکوٰۃ کے عنوان سے دینا ضروری ہے، لیکن اگر آبپاشی کنویں کے پانی کے ذریعے ہو تو اس صورت میں محصول کا 21واں حصہ بعنوان زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ یہ تھوڑی نا سمجھنے کی باتیں اگر آپ سمجھ لیں نا تو یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ جو ہے نا اسلامیات کی ٹرمز نا تھوڑی ٹف ہوتی ہیں، کیونکہ ہم جو ہے نا انگلش کی ٹرمز بڑے آسانی سے یوز کر لیتے ہیں، بایو کی، کیمسٹری، فزکس، انگلش، میتھ، ہر ساری ٹرمز ہمیں بہت اچھے سے یاد ہو جاتی ہیں، لیکن اگر نہیں یاد ہوتی تو ہمیں اسلامیات کی ٹرمز یاد نہیں ہوتی، ہم ڈر جاتے ہیں، اللہ اکبر اتنا مشکل لفظ، محصولات، تو یہ تھوڑا سمجھنے کی چیزیں ہیں، ان کو دل سے سمجھنا پڑتا ہے، تو یہ آپ کو سمجھنا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ پھر بات کرتے ہیں ہم سونے اور چاندی میں زکوٰۃ کی شرائط۔ سونا اور چاندی پر درج ذیل شرائط کے ساتھ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سونے اور چاندی پر اس وقت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب انہیں رائج الوقت سکے کی صورت میں ہو اور اس کے ذریعے باقاعدہ لین دین اور خرید و فروخت کی جاتی ہو۔ رائج الوقت سکے سے مراد یعنی ہے اس وقت ہمارے پاس جو رائج الوقت ہے وہ پیسہ ہے، نوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جب نبوی دور تھا اس وقت سکے تھے سونے اور چاندی کے، ٹھیک ہے۔ مکلف کی ملکیت میں پورا سال گزر جائے، مکلف یعنی جو رکھنے والا ہے، جیسے فار ایگزامپل میں ہوں، میری ملکیت میں پورا سال وہ سونا یا چاندی رہے تو، ٹھیک ہے۔ حد نصاب تک پہنچ جائے، یعنی حد نصاب معنی یہ ہے کہ نصاب اس کی ایک کیٹیگری رکھ دی کہ بھئی اتنا ہوگا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، اتنے اس سے کم ہوگا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سونا اور چاندی میں سے ہر ایک کے لیے شریعت میں 2 نصاب معین ہے۔
پہلا نصاب 20 مسقال شرعی جو تقریباً 29 گرام ہے، ٹھیک ہے، سونے کے لیے، مطلب سونے کے جو ہوتا ہے اس کے لیے بتا رہی ہوں، جبکہ 200 درہم جو تقریباً 200 گرام ہے چاندی کے لیے دوسرا نصاب ہے، اس کا کیا ہے 4 مسقال شرعی سونے کے لیے، جبکہ 21 مسقال چاندی کے لیے۔ ذرا اس چیز کو آپ کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے حیوانوں کی زکوٰۃ کی شرائط۔ حیوانات اونٹ، گائیں، بھیڑ پر 4 شرائط کے ساتھ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کہ 1 سال گزر جائے آپ کے پاس رہتے رہتے۔ پھر دوسرا کیا ہے بیابان میں چرے، یعنی بیابان میں جا کے وہ جانور چرتا ہو، آپ اس کا خرچہ نہ اٹھاتے ہوں۔ پھر پورا سال میں ان سے کوئی کام جیسے بار برداری وغیرہ نہ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر چوتھا کیا ہے حد نصاب تک پہنچ جائے، وہی والی بات میں نے آپ کو بتایا جتنی لمٹس ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کی ایک پانی کا گلاس ہوتا ہے وہ 200 ml کا ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی، تو اگر آپ 200 ml تک وہ پورا فل ہو جائے تو آپ کے اوپر لازم ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے، میں مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں۔ اگر وہ 150 ml رہے یا 175 رہے تو آپ کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے مجموعی طور پر اونٹ کے مطلب 12 ہوں، گائے کے 2 اور بھیڑ کے 5 نصاب ہیں۔ اونٹ کا پہلا نصاب 5 اونٹ سے 5 سے کم اونٹ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جو بھی میں نے آپ کو گلاس کی مثال دی۔ گائے کا پہلا نصاب 30 گائیں اور 30 سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نیز بھیڑ کا پہلا نصاب 40 بھیڑیں ہیں اور اس سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تھوڑا سمجھ لیجیے گا میرے پیارے بچوں، اسی لیے میں صرف آپ کو جو ہے نا زبانی نہیں پڑھا رہی ہوتی ہوں، آپ کو میں باقاعدہ ایک ٹیکسٹ فارم میں پیچھے سے آپ کے سلائڈ چل رہی ہوتی ہیں یا پھر PDF کی میں فائلز آپ کو پرووائڈ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ نہ صرف میں آپ کو یہاں اپنے چینل پہ دے رہی ہوتی ہوں بلکہ میں آپ کے پرسنل واٹس ایپ گروپس پہ بھی آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دیتی ہوں، تو پلیز تھوڑا سا کنسنٹریٹ آپ کو بھی کرنا ہوگا، آپ کی تھوڑی سی ایفرٹس اس میں لگیں گی تو یہ کام آگے بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کا مصرف، یعنی اس کا استعمال کیا ہوتا ہے۔ مصرف سے زکوٰۃ کے تعین میں مفسرین جس آیت سے استناد کرتے ہیں وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 ہے، 60 یعنی 60، جس میں 8 موارد بیان ہوئے ہیں جن پر زکوٰۃ صرف کی جاتی ہے یا کی جا سکتی ہے۔ جیسے تو زکوٰۃ تو بس محتاجوں، مسکینوں، عاملین، صدقات اور تالیف قلوب کے سزاواروں کے لیے ہے، اور اس لیے کہ یہ گردنوں کے چھڑانے، تاوان زدوں کے سنبھالنے، اللہ کی راہ اور مسافروں کی امداد میں خرچ کی جائے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ فریضہ ہے اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک سورہ توبہ کی 60ویں آیت، یعنی خداوند کریم نے خود ہی بتا دیا کون سے 8 لوگ ہیں، یعنی پہلا فقراء یعنی غریب، مساکین میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جن کے ماں باپ مر چکے ہوں، ٹھیک ہے، بالخصوص ماں مر چکی ہو۔ پھر جو شخص امام یا آپ کے نمائندے کی جانب سے زکوٰۃ، جمعآوری، حفاظت، حساب و کتاب یا زکوٰۃ کو آپ تک پہنچانے یا آپ کی اجازت سے مختلف کاموں میں صرف کرنے کے لیے ہو، وہ شخص یعنی جو خلیفہ وقت نے، جو اس وقت اسلامی دور کا ایک سربراہ ہو، اس نے مقرر کیا ہو اس شخص کو، اس کو دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی زکوٰۃ، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کن کن جگہوں پہ لگائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کمزور ایمان افراد جنہیں مالی معاونت کی وجہ سے اسلام کی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس نقطے کو پتہ ہے کیا ہے، یہود و نصارہ نے اپنا لیا ہے، یہود و نصارہ نے۔ اگر آپ دیکھیں نا بہت سارے ڈسکوریز پہ دیکھیں تو نا آپ دیکھیں گے لوگ جو ہے نا پیسوں کے بلبوتے پہ، جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا ان کے مذہب ان کے تبدیل کروا دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسلام میں یہ چیز ہے، اسلام ان کو سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو حق راہ پہ دکھاتا ہے۔ باقی جو مذاہب ہیں وہ ان کو اللہ سے بدظن کرتے ہیں، مطلب نہ وہ دین کے بچتے ہیں بیچارے، نہ دنیا کے بچتے ہیں، کیونکہ ایک واحد جو برحق ہے وہ اسلام ہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے غلاموں اور کنیزوں کی خریداری اور آزادی کے لیے، یعنی آپ زکوٰۃ کے پیسے سے غلام خرید کر انہیں آزاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے مقروض افراد جو اپنا قرضہ ادا نہ کر سکتے ہوں،
جو مقروض لوگ ہیں اور اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکتے، زکوٰۃ ان کے لیے بھی ہے۔ فی سبیل اللہ یعنی ایسے کام جس سے عام طور پر دینی امور میں منفعت ملتی ہو، منافع یعنی فائدہ ملتا ہو، ٹھیک ہے۔ ابن سبیل یعنی وہ افراد جو سفر میں تہی دست ہو گئے ہوں، چاہے اپنے وطن میں مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کیا؟ وہ لوگ جیسے جیب کٹ جاتی ہے، کہ سامان ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، بالکل اکثر میرا تو یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے، آپ یقین کریں، کربلا میں میں موجود تھی تو ایک خاتون کے پیسے اور سب چیزیں گم ہو گئی، ان کا بیگ گم ہو گیا تھا، تو پھر ان کی مالی معاونت کی گئی اور اس کے ذریعے وہ پہنچ گئیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جناب عالی ہے مستحقین زکوٰۃ کی شرائط، بڑا اہم نقطہ ہے، اسے غور سے ذرا دیکھیے گا۔ خدا اور رسول پہ ایمان رکھتا ہو جس کو آپ اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ دینے سے گناہ میں معاونت نہ ہوتی ہو، البتہ عدالت اور گناہ گار نہ ہونا شرط نہیں ہے۔ مطلب آپ جس کو پیسہ دے رہے ہیں اس سے وہ گناہ نہ کر لے، مطلب شراب نہ پی لے اور غلط کام نہ کر لے، حرام کام نہ کر لے، البتہ عدالت اور گناہ گار نہ ہونا شرط نہیں ہے۔ مطلب گناہ گار بے شک وہ ہو، غور طلب ہے یہ نقطہ، بہت غور کریں، بے شک گناہ گار ہو، گناہ کرتا ہو، قاتل ہو، چور ہو، ڈاکو، ایک مثال دے رہی ہوں میں، ہو نہ، مثال دے رہی ہوں، تو اس میں پھر حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ نیکی کی جانب آ رہا ہے تو اس کو آپ نیکی کی جانب بلائیں آپ، ٹھیک ہے۔ لیکن اس پیسے سے اگر گناہ کرے تو یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ دینے والے کا واجب النفقہ افراد میں سے نہ ہو، یعنی یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جو زکوٰۃ لینے والا ہے، فار ایگزامپل میں نے زکوٰۃ لینی ہے، ٹھیک ہے، اور جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ میرا واجب النفقہ یعنی میرا خرچہ اٹھانے والا فرد تو نہیں ہے، یعنی کیا میرا باپ تو نہیں ہے، کیا میرا بھائی تو نہیں ہے، کیا میرا شوہر تو نہیں ہے جو میرا خرچہ اٹھاتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اپنے ہی گھر کے افراد کو میں زکوٰۃ نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے۔ ان کی مالی مدد معاونت کسی اور طرح سے کر سکتی ہوں، لیکن زکوٰۃ کے نام پہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اگر زکوٰۃ دینے والا غیر سید ہو تو زکوٰۃ لینے والا سید نہ ہو، لیکن اگر زکوٰۃ دینے والا بھی سید ہو تو کوئی حرج نہیں، یعنی سید پہ سید کی زکوٰۃ جائز ہے، غیر سید کی زکوٰۃ سید پہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے حدیث نبوی سنی ہو تو شاید آپ کو پتہ ہو کہ سید پہ صدقہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے زکوٰۃ بھی اس صورت میں جائز نہیں ہے کہ غیر سادات کی سادات کھائیں۔ اب جو میں آپ سے ڈسکشن کرنے جا رہی ہوں اس کو ذرا آپ کو نا بہت غور و غوص سے توجہ سے سمجھنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو ہے نا سمجھیں کچھ کیلکولیشنز ہیں، کچھ ٹرمز ہیں جو آپ کو سمجھ میں آنی بڑی مشکل ہوگی، بڑا غور سے سمجھیے گا۔ کیا زکوٰۃ کی جو ادائیگی کی جاتی ہے عین میں ہونی چاہیے، نہ کہ دین میں۔ عین اور دین یہ دو ٹرمز ہیں، ٹھیک ہے۔ عین کے معنی ہے حقیقی شے یا مال جو قابل فروخت نہیں، یعنی بکنے کے قابل ہو، یا کوئی جنس معنی چیز، یا حقیقی اثاثہ جات، ٹھیک ہے، اثاثہ جات یعنی کوئی بھی پراپرٹی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ دین کے معنی ہے ذمہ داری، قرض، ادائیگی کا وعدہ، ٹھیک ہے۔ غور سے سمجھ لیجیے، زکوٰۃ کو دین میں دینے کی وجہ سے دارورہ کی طرف رجوع کرنے سے ہے۔ دارورہ کے معنی ہے نہایت مجبوری کی حالت میں کوئی کام کرنا۔ میں نے اسی لیے آپ کے لیے معنی یہاں تفصیل سے کھول کے لکھ دیے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ لیکن دارورہ ایک عارضی اقدام ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ زکوٰۃ کے بارے میں مندرجہ ذیل عناصر کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے یا اہم ہے، رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب اس کے پاس دولت نصاب تک پہنچ جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہمیشہ حقیقی جنس میں ہونی چاہیے یا موتیوں میں، یا اگر اس کے پاس اس کو پیسوں زر کی صورت میں دینا ہو تو اس کو سونے کے دینار اور چاندی کے درہم میں دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب سونے کے دینار اور چاندی کے درہم موجود ہوں تو زکوٰۃ کی ادائیگی کاغذی نوٹوں میں نہیں کی جا سکتی، یعنی جس کے پاس یہ موجود ہے ان کے لیے ہے۔ آپ کل کو میرے اوپر یہ مت آ جائے گا ٹیچر ہم کہاں سے سونے چاندی کے دینار لائیں، غور کریے گا، ٹھیک ہے۔
مسلمانوں کے علاقوں میں واقع کانوں کی معدنیات جو پیداوار ہیں اس پہ بھی 10% زکوٰۃ ہے، اور یہ زکوٰۃ کو تیل کی صورت میں جمع کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ تمام مسلمان ملکوں میں تیل کی پیداوار کا 10% حصہ مستحقین زکوٰۃ کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کی تقسیم جتنی جلدی ممکن ہو کرنی چاہیے۔ مثالی لحاظ سے زکوٰۃ کی وصولی کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس کو تقسیم کر دینا چاہیے۔ زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے نہ کہ دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی وصولی محصولین زکوٰۃ کو کرنی چاہیے، جو وصولی کے بعد وصولی کی رسید زکوٰۃ دینے والے کو امیر خلیفہ مقرر کرے گا، اور اسی تنخواہ جمع شدہ زکوٰۃ والے کو جاری کرے گا۔ ان محصولین زکوٰۃ سے اس کو تنخواہ دی جائے گی پھر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب زکوٰۃ کی ادائیگی دین و عین کا مسئلہ، یہ تھوڑا سمجھ لیں، بہت آسان ہے، صرف 4 لائنیں رہ گئی ہیں، پھر آپ کا جو ہے لیکچر بھی تمام ہے۔ مسئلہ کہ زکوٰۃ کو ادائیگی کے وعدے کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ زکوٰۃ کو صرف حقیقی مال یا شے یا جو قابل فروخت نہیں ہو میں دی جائے گی، جس کو عربی میں عین کہا جاتا ہے۔ اس کو ادائیگی کے وعدے یا قرض کی صورت میں نہیں دیا جا سکتا، جس کو عربی میں دین کہتے ہیں۔ شروع سے زکوٰۃ دینار اور درہم میں دی جاتی تھی، اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس بات کی کبھی بھی اجازت نہیں دی گئی کہ زکوٰۃ کو کاغذی نوٹوں کے ذریعے وصول کیا جائے، اور یہ صورت جو ہے ختم ہوئی، یہ صورت خلافت عثمانیہ کی پوری تاریخ پر چھائے رہی، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ 1928 میں ہو گیا، یعنی نوٹوں کی شکل میں زکوٰۃ دینے کی اجازت ہو گئی۔ آخری دفعہ دین اور عین کو آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو کلیئر سمجھ آ جائے۔ عین سمجھیں زکوٰۃ دینے کا، آسان لفظوں میں سمجھا رہی ہوں، اسلامی ٹرم سے ہٹ کے، ٹھیک ہے۔ دین معنی سمجھیں آپ جو ہے قرض کی صورت میں کہ ہاں بھائی میں آپ کو کل زکوٰۃ دے دوں گا، پرسوں زکوٰۃ دے دوں گی، ٹھیک ہے، وعدہ کر لوں اور نہ اس سے قرض کر لوں کہ بھائی یہ میرا آپ سے قرض ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ اور عین کیا ہے؟ عین یعنی میں اس کو دے دوں چیز، یعنی اس کے حوالے کر دوں، تو یہ عین ہوگا۔ صحیح ہے، کلیئر ہو گیا؟ آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور سارے اسٹوڈنٹس تک اسے پہنچانے کی کوشش کریں۔ نہ صرف میرے لیکچر سے استفادہ کریں بلکہ اسلامی کتب، قرآن کی تفسیر اور ترجمے سے بھی ساتھ ساتھ استفادہ حاصل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔